اداکار قذاب الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین طارق، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اب چلتے ہیں موضوع کے دوسرے حصہ کی طرف۔ ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ جہل علم کی ضد ہے۔ ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا اور اس کی کنیت جاہلیت میں ابو الحکم تھی، کیونکہ یہ جاہلیت میں حکمت سے فیصلے کیا کرتا تھا، اس لیے قریش نے اس کی کنیت ابو الحکم رکھی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق سے انکار پر اور اس کے نادان اور بیوقوف ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت تبدیل فرما کر ابو جہل رکھ دی۔ سورۃ علق آیات 13 تا 16، ترجمہ کنز ایمان۔ بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا؟ کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں اگر پاس نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی، خطا کار۔ بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو اگر اس کافر نے مرتے دم تک آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے فعل کو دیکھ رہا ہے؟ وہ اسے اس کی جزا دے گا۔ ہاں اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے اور انہیں جھٹلانے سے باز نہ آیا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ جھوٹے اور خطا کار شخص کی پیشانی ہے۔ سورۃ علق کی آیت نمبر 13 تا 16 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا بدلہ خود لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کام اپنی طرف منسوب فرماتا ہے، جیسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنا فرشتوں کا کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم گھسیٹیں گے۔ جہالت کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، آپ اسکول نہیں گئے، آپ کتابیں نہیں پڑھتے، تو آپ جاہل ہیں۔ ایسی جہالت کو آپ کے والدین، ماحول یا پھر غربت کی وجہ سے ملتی ہے، اور ایسی جہالت اہل علم کے پاس بیٹھنے، کتابیں پڑھنے، اسکول اور کالج وغیرہ جانے سے ختم ہو سکتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے اس قسم کے جاہل دنیا کے لیے نقصان دہ ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس قسم کے جاہلوں نے دنیا کو سب سے کم نقصان پہنچایا ہے۔ زیادہ نقصان دوسری قسم کے جاہلوں نے دنیا کو پہنچایا۔ دوسری قسم کی جہالت ذرا انوکھی ہے۔ یہ اقوام جہالت کی تاریخ میں نہیں آتی۔ اس قسم کے جاہل نظروں کو دھوکہ دینے میں بھی ماہر ہوتے ہیں۔ اس قسم کے جاہل ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر گریجویٹ، صحافی، دانشور، ادیب تک کہلاتے ہیں۔ یہ ڈگریاں لیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں اور یہاں تک کہ کتابیں لکھتے ہیں۔ اس قسم کی جہالت کو پکڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ چند دن اٹھیں بیٹھیں تو آپ کو ایک خاص قسم کی ناگوار بو آنے لگتی ہے۔ یہ بو ان کے جسم سے نہیں آتی اور نہ ان کا پرابلم ہوتا ہے، بیڈ بریتھنگ کا پرابلم ہوتا ہے۔ یہ بدبو ان کے ذہنوں سے آتی ہے، جن کو اکڑ اور انا نے جوہر بنا دیا ہوتا ہے۔ اس قسم کے جاہلوں کی نشاندہی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور یہ ماننے میں اس کو عار محسوس ہو کہ کچھ ایسا ہے جو وہ نہیں بھی جانتا، اور اپنے سے زیادہ جاننے والوں کے سامنے وہ شخص بے چین ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ جہالت کی دوسری اور خطرناک قسم کا شکار ہے۔ علم آپ میں عاجزی، حلم اور شکر گزاری پیدا نہیں کر رہا تو آپ جان لیں کہ کہیں یہ کوئی نقص موجود ہے۔ عالم کی پہلی نشانی عاجزی ہے۔ عالم شخص کبھی اپنے علم پر اترائے گا نہیں۔ عالم کبھی یہ نہیں سوچے گا، کہ نہ کہے گا، نہ احساس دلائے گا کہ وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے اور آپ سے بہتر ہے۔ ایک حقیقی عالم ہمیشہ سیکھنے کی جستجو میں ہوتا ہے۔ وہ انسان تو دور کی بات کتوں سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورۃ علق کی آیات پر ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ پہلی 2 آیات۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ترجمہ کنز ایمان۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ شان نزول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور آپ غار حرا میں جانے لگے اور کاشان اقدس کی طرف لوٹنے سے پہلے وہاں کئی راتیں ٹھہر کر عبادت کرتے اور اتنا عرصہ وہاں رہنے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لوٹتے اور وہ اس طرح کھانے کا بندوبست کر دیا کرتی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آ گیا۔ جب کہ آپ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے، یعنی فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا، پڑھیے۔ نبی ترجمہ کنز ایمان: اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ انسان کو وہ سکھایا وہ نہ جانتا تھا۔ آیت اور اس کے بعد والی آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے رب عز و جل کے نام کا ذکر کرو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا گیا اسے اپنے رب عز و جل کے نام سے شروع کرتے ہوئے پڑھو جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔